اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ لایا ہوں وہ بہت ہی گارنٹی شدہ ہے اور 100% کام کرنے والا ہے۔ آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ سونے کی ہو جائے گی، آپ پہ دولت کے انبار، آپ پہ جو ہے وہ اس وظیفے کی مدد سے آپ کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے جاب کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ 100% پاورفل وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ کام کرنے والا ہے اور اس کے رزلٹ بہت ہی اچھے ہیں اور جلد ہی رزلٹ ملتا ہے۔ اس وظیفے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اس وظیفے سے ریلیٹڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بھی سناؤں گا جو اس وظیفے کے حوالے سے بالکل 100% پورا اترتا ہے۔ اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ قرآن پاک کی آیت سورۃ فاتحہ جو ہے سورت ہے اور اس میں جو آپ نے عمل کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، نفل 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے اور اس پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود شریف ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ورد آپ نے کثرت کے ساتھ جتنا آپ آسانی سے پڑھ لیں 300 مرتبہ کم از کم آپ ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ اگر آپ کر لیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے افضل ہے اور اس کے جو ہے برکات بہت زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین کی۔ یہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی بہت ہی طاقتور آیت ہے اور یہ ہے کہ جی سورۃ فاتحہ میں جو ہے ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر مسئلے کا اس میں جو ہے ہر پریشانی کا حل اس میں ہے۔ اس کا جو بھی ورد، جو بھی اس کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے اس کو جو ہے وہ چند ہی دنوں میں اس کو اس کا کام اور اس کی کام کی خوشخبری مل جاتی ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور نوازوں گا۔ اور الحمدللہ یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں کیوں نہ اس کو اور نوازوں۔ سورۃ رحمان قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بار بار نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور تم خدا کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں ہر وقت اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جیسے بھی جو ہے معاملات ہوں، اور اللہ پاک کا شکر جو ہے ہم پر ہر وقت لازم ہے اور ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اور نوازے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹ نعوذ باللہ نہیں ہوتا۔ جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ اور سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی سے بار بار اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے اور ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اور امت محمدیہ ایسی امت ہے کہ جس کے لیے ہر نبی نے کہا کہ ہمیں یہ امت، ہمیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمارے شاید نصیب میں ہو، ہماری قوم کی نصیب میں ہو، وہ قوم ہمیں ملتی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں اور جس کی شفاعت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر روتے ہیں اور گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ یہ اور ہمیں اس سے اور بڑھ کر کیا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس پاک ہستی کی امت ہیں جو
ہر وقت جو ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے دعا کرتی رہی ہے، اور ہر وقت جو ہے ہمارے لیے گڑ گڑا کر بخشش کی دعا مانگتی رہی ہے۔ اور یہ ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ ایک میں آپ سے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سناتا ہوں، کہ یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اتنی زیادہ سانس لیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس کی کون کون سی نعمتوں کو ہم گننے اس کا تو شمار ہی نہیں ہوتا۔ تو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر انسان گننے بیٹھ جائے، ایک ایک لمحے کا سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ سب اس کے شکر ادا کرنے کا باعث ہے، اور اس کا شکر ہم جب تک ادا نہیں کریں گے وہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نہیں نوازے گا، وہ اپنی نعمتیں ہم پہ کم کر دے گا اور ایک دن پکڑ کے سے ہماری نعمتوں کو چھین لے گا۔ تو اسی حوالے سے ایک قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ ہے جو اس پورے اس وظیفے پہ پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وظیفے پہ پورا اترتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک بہت ہی مفلس شخص جس کے پاس نہ گھر تھا، نہ کپڑا تھا، نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بے لباس جو ہے اس نے اپنے آپ کو مٹی میں جو ہے وہ دبایا ہوا تھا، اپنے سطر کو چھپایا ہوا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت موسیٰ تم اپنے رب سے کلام کرتے رہتے ہو، تم مجھے جو ہے اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اللہ پاک مجھ پہ راضی ہو جا، اور مجھ پر جو ہے راضی ہو جا، اور جو ہے مجھے جو ہے نعمتوں سے نواز۔ اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور جگہ پہ گئے تو ایک اور شخص جو ہے وہ ملا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ پاک مجھے جو ہے آپ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی دولت اور اتنی جو ہے چیزیں عطا کی ہیں، یا اللہ میری جو ہے نعمتوں کو کم کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے جو ہے میری نعمتوں کو کم کر دے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کلام ہو کر، ٹھیک ہے، ہم کلام ہو کر پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ پھر دنوں کے بعد پھر وہ گزرے تو پھر وہی جو مفلس شخص تھا جس کے پاس نہ لباس تھا، نہ گھر تھا، نہ کوئی کپڑا تھا، تو وہ پھر وہی گڑ گڑا رہا تھا کہ میرے پاس تو اللہ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس شخص کو کہو کہ وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، میں اس کو اور نوازوں گا۔ تو وہ اس بات پر جو ہے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، تو وہ کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میں مفلس کی زندگی گزار رہا ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے، تو میں اس مفلسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ادا کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین عطا کی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس میں تم آج سطر چھپا کے بیٹھے ہو، اور یہ بھی تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا۔ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا اس نے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آگے گئے، پھر وہی شخص جس نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں کی فراہمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میری نعمتوں میں کمی عطا کرے۔ تو جو ہے اس نے کہا، وہ جو شخص جو ہے ایک باغ میں انار کھا رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو یہ الفاظ کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا رزق کم کر دیں گے۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا کیا ہے کہ میں اتنا اچھا رزق ملتا ہے مجھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور میں اس
کی ذات کی ناشکری کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اس بات پہ جو ہے وہ جیسے یہ الفاظ اس نے کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ادا کر سکتا، تو اس کے ہاتھ میں جو انار تھا وہ ہیرے کا ہو گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اگر ہم کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گی۔ یہ کہ ہم اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں وہ اتنا کم ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی اس چھوٹی سی آیت کو اگر آپ پڑھنے سے اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 100 بار الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، باوضو ہو جائیں اور پاک صاف جگہ پہ جو ہے نماز ادا کریں، نماز حاجت ادا کریں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اپنے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اپنے 300 مرتبہ کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنی بار پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا 300 مرتبہ یا جتنا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اپنے تمام مسائل کا، اپنے مقصد کا، جس حاجت کے لیے، جس مراد کے لیے آپ نے جو ہے جو بھی دعا آپ نے مانگنی ہے اس حوالے سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سورۃ فاتحہ کی برکت سے اور اس کے فائدوں کی برکت سے، جو اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، حدیث میں کئی دفعہ بیان کیا گیا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی جان بھی ہے، اور جو ہے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ بہت ہی اس کے فوائد ہیں، اور اس کے کرنے سے جو ہے وہ انسان کے ہر مسئلے کا حل جو ہے، چاہے آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کی کامیابی، زندگی میں کامیابی کے مسئلہ ہے، چاہے آپ کو کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب خود وعدہ کرتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، یہ شکر کا جو ہے ایک وظیفہ ہے، اس کو شکر کے وظیفے کے حوالے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور جو ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پہ کرم کرے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جب خود وعدہ کرتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ایک شخص جو مفلس تھا اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں کروں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ہاتھ بھی دیے تھے، پاؤں بھی دیے تھے، چلتا تھا، پھرتا تھا، بیمار نہیں تھا، اور یہ سارے اس کی یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اس نے شکر کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مفلس ہی رکھا۔ اب دوسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس تھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ اس کے پاس بے شمار نعمتیں تھیں، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ میرے سے سنبھالا بھی نہیں جاتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ میرے رزق میں کمی کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حوالے سے کہا کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اس شخص کو کہو کہ میرا ناشکری ادا کرے تو میں اس کا رزق کم کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اس حوالے سے یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے، اور اس شخص نے پھر جو کہا اس نے کہا کہ میں اللہ کا ناشکری نہیں کر سکتا، میں اللہ کا شکر کرتا رہوں گا۔ اور پھر اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص جو ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور نوازتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جی اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔